اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورۃ المائدہ کا تفصیلی تعارف۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل حافظ سمران احمد کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری اس ویڈیو کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے یا آپ کو اس سے کچھ نفع ہو تو ہمارے اس یوٹیوب چینل حافظ سمران احمد کو ابھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچتی رہے اور آپ کے علم میں یوں ہی اضافہ ہوتا رہے۔ تو اب بلا وقت ضائع کیے ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورۃ المائدہ کا تفصیلی تعارف۔ سورۃ المائدہ یعنی عہد الہی کی پاسداری اور کامل دین کا اعلان۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک جائے، آپ کی زندگی میں حلال و حرام کا واضح شعور پیدا ہو جائے اور آپ دین اسلام کو مکمل ضابطۂ حیات کے طور پر قبول کر لیں تو سورۃ المائدہ کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ آج دین مکمل ہو چکا ہے۔ سورت کا نام سورۃ المائدہ جو کہ قرآن پاک کی 5ویں سورت ہے اور یہ قرآن پاک کے 6 اور 7ویں پارے میں موجود ہے۔ آیات کی تعداد، اس کی آیات کی تعداد 120 ہے اور رکوع کی تعداد 16 ہے اور یہ سورت مدنی سورت ہے۔ اس سورت کا نام اس سورت کی آیت نمبر 112 میں مذکور لفظ المائدہ یعنی دسترخوان کی مناسبت سے رکھا گیا ہے، جس میں حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے دسترخوان نازل ہونے کی دعا کی تھی۔ سورۃ المائدہ کا مرکزی خیال، سورۃ المائدہ کا مرکزی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرو، حلال و حرام کی حدود کا احترام کرو اور دین کو مکمل ضابطۂ زندگی سمجھو۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ وعدوں کی پابندی، شریعت کے احکام پر مضبوطی، عدل و انصاف، اہل کتاب کے ساتھ معاملہ، حلال و حرام کی تمیز، دین کی تکمیل کا اعلان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ سورۃ المائدہ پر عمل کرنے کے دنیاوی فوائد۔ قرآن کریم محض ثواب کی کتاب نہیں، یہ زندگی بنانے کی کتاب ہے۔ سورۃ المائدہ کے مضامین پر عمل کرنے سے زندگی میں برکت، کیونکہ حلال و حرام کی پابندی رزق میں برکت لاتی ہے۔ عدل و انصاف کی عادت، آیت نمبر 8 میں حکم ہے انصاف کرو، یہی تقویٰ کے قریب ہے۔ وعدہ پورا کرنے کی صفت جو معاشرتی اعتماد پیدا کرتی ہے۔ دینی استقامت، اہل کتاب کے شبہات سے حفاظت، اللہ کی نصرت کا وعدہ، جو اللہ کی مدد کرے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 2۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ مخصوص دنیاوی فوائد مثلاً فلاں بیماری کا علاج، فلاں کام میں کامیابی وغیرہ کے بارے میں کوئی صحیح اور صریح حدیث موجود نہیں۔ تلاوت کا ثواب، ثواب کے بارے میں احادیث پورے قرآن کی تلاوت پر عمومی فضیلت کے طور پر وارد ہوئی ہیں۔ ہر حرف پر 10 نیکیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها۔ کتاب جامع ترمذی، باب فضائل القرآن، حدیث نمبر 2910۔ ترجمہ: جو شخص اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے گا اسے ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی 10 کے برابر ہوگی۔ حدیث کی صحت، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔ لہذا سورۃ المائدہ کی 120 آیات کی تلاوت پر بے شمار نیکیاں ملتی ہیں، ہر حرف پر 10 نیکی۔ سورۃ المائدہ کے حروف کی تعداد کے مطابق اس کا ثواب۔ اہل علم کے اندازوں کے مطابق سورۃ المائدہ میں تقریباً 11,000 سے زیادہ حروف ہیں، البتہ گنتی کے طریقے کے مطابق فرق آ سکتا ہے۔ اگر ہم اوسطاً 11,200 حروف مان لیں تقریبی عدد، تو حساب یوں ہوگا 11,200 ضرب 10 تو یہ تقریباً 1,00,000
12,000 نیکیاں بنتی ہیں، یعنی صرف ایک مرتبہ سورۃ المائدہ کی تلاوت پر تقریباً 1,12,000 نیکیاں۔ اور یاد رکھیں یہ کم از کم حساب ہے، کیونکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، آیت نمبر 261، اللہ جس کے لیے چاہے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ لیکن اصل بات یہاں ہے، یہ تو صرف تلاوت کا ثواب ہے۔ اگر آپ اس کے احکام پر عمل کریں، حلال و حرام کی پابندی کریں، عدل اختیار کریں، وعدہ پورا کریں، تو اس کا اجر الگ ہے جو گنتی میں نہیں آتا۔ سوچئے اگر صرف پڑھنے پر 1,00,000 سے زیادہ نیکیاں مل سکتی ہیں تو جو شخص اسے سمجھ کر عمل کرے اس کا اجر کتنا عظیم ہوگا۔ کیا ہم روزانہ کم از کم چند آیات پڑھنے کی نیت نہیں کر سکتے؟ آج ہی نیت کریں کہ سورۃ المائدہ صرف پڑھنی نہیں، زندگی میں اتارنی ہے انشاءاللہ۔ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، ترجمہ، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ کتاب صحیح مسلم، باب صلاۃ المسافرین، حدیث نمبر 804، حدیث کی صحت بالکل صحیح۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، جس کا مفہوم ہے ہم قرآن کی 10 آیات سیکھتے، جب تک ان پر عمل نہ کر لیتے آگے نہ بڑھتے تھے۔ مسند احمد، روایت صحیح الاسناد۔ صحابہ کے نزدیک قرآن صرف معلومات نہیں، ذمہ داری تھا۔ علماء کرام کی سورۃ المائدہ کے متعلق رائے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ سورۃ المائدہ چونکہ مدنی دور کے آخر میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس میں بہت سے احکام قطعی اور حتمی صورت میں بیان ہوئے ہیں، اور سورۃ المائدہ میں بیان کردہ احکام اسلام کے مکمل نظام کی نمائندگی کرتے ہیں، اس لیے ان میں سختی اور تاکید پائی جاتی ہے، اور احکام شریعت کی پابندی کو اس صورت کا نمایاں وصف قرار دیا ہے۔ ذرا سوچئے، اللہ تعالی نے اعلان کر دیا کہ دین مکمل ہو گیا۔ اب اگر ہم حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جائیں، اگر ہم وعدہ کریں اور توڑ دیں، اگر ہم عدل کے بجائے تعصب اختیار کریں، تو کیا ہم اس مکمل دین کی قدر کر رہے ہیں؟ سورۃ المائدہ ہمیں جھنجھوڑتی ہے، یہ ہمیں کہتی ہے اے ایمان والو، اپنے عہد پورے کرو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 1۔ یہ سورت محض تلاوت کے لیے نہیں، یہ زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن آپ کا وکیل بنے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، تو آج ہی نیت کریں، سورۃ المائدہ کو سمجھ کر پڑھیں گے اور اس کے ہر حکم کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس یوٹیوب چینل حافظ سمران احمد کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اب انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔